افراسیاب جادوگر اپنے شاہی باغ میں تخت پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ نہایت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ میں گم ہی تھا کہ اس کا ایک وزیر کالا جادوگر بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے جب اپنے بادشاہ کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے آقا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ افراسیاب نے وزیر سے کہا کہ امرو نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عرب آؤں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ امرو ہمیشہ طلسم ہوشربا میں آتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جاتا ہے اور ہماری دولت لوٹ کر لے جاتا ہے۔ اس نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے اور ہم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر پاتے، لیکن اگر ہم اس کے مقابلے کے لیے عرب چلے گئے تو وہ ہمیں زندہ واپس نہیں آنے دے گا، کیونکہ طلسم ہو شربا سے باہر ہمارا جادو کام نہیں کرتا۔ اب سوچتا ہوں کہ امرو یار کا مقابلہ کیا جائے تو کیسے؟ وزیر نے افراسیاب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ عالی جہاں آپ پریشان نہ ہوں، اس دفعہ آپ اموروں کو ختم کرنے کے لیے طلسمی ڈھانچوں کو بھیجیں، مجھے یقین ہے وہ ضرور اموروں کو ختم کر دیں گے۔ افراسیاب نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ تو بڑی اچھی ترکیب ہے، میں ابھی طلسمی ڈھانچوں کو بلاتا ہوں، مجھے بھی امید ہے کہ وہ امرو کو ہرانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد افراسیاب نے ایک منتر پڑھا اور زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی زمین سے 15-20 ڈھانچے نمودار ہوئے، ان میں سے سب سے بڑا ڈھانچہ آگے بڑھا۔ یہ ڈھانچہ دوسرے تمام ڈھانچوں کا سردار تھا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے اسلام کیا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ تمہیں امرو یار کے مقابلے کے لیے عرب جانا ہے اور امرو کو ہر حال میں شکست دے کر اسے ہلاک کرنا ہے۔ افراسیاب نے جواب دیا، جو حکم میرے بادشاہ، ہم امرو یار کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور اس کا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ سردار ڈھانچے نے سل جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ افراسیاب نے زور سے تالی بجائی تو ایک بہت بڑا تخت اڑتا ہوا آیا اور باغ میں اتر گیا۔ تخت پر بہت سی تلواریں بھی پڑی تھیں، یہ تلواریں تھام لو اور تخت پر سوار ہو کر امرو کے مقابلے پر روانہ ہو جاؤ، یاد رکھو امرو کو ہر حال میں ہلاک کرنا ہے۔ افراسیاب نے زور دیتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا میرے آقا، سردار ڈھانچے نے جواب دیا۔ پھر وہ اپنی فوج کے ساتھ تخت پر سوار ہو گیا۔ تمام ڈھانچوں نے ایک ایک تلوار تھام لی اور تخت پر سوار ہو گئے۔ سردار ڈھانچے نے تخت کو اڑنے کا حکم دیا۔ تخت ہوا میں بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ ایک طرف کو اڑنے لگا، جلد ہی طلسم ہوشربا کی سرحد پار کر گیا۔ اب وہ عرب کی سرزمین کے اوپر اڑا جا رہا تھا۔ جلد تخت امرویار کے عالی شان محل کے سامنے پہنچ گیا۔ تمام ڈھانچے تخت سے اتر آئے۔ سردار ڈھانچے نے سب کو ہوشیار رہنے کا حکم دیا، پھر وہ تلوار تھام کر محل کے دروازے کی طرف بڑھے۔ تمام ڈھانچے بھی ہوشیاری سے اس کے پیچھے پیچھے بڑھے۔ محل کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈھانچے خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو تمام محل سنسان پڑا تھا، اندر کوئی موجود نہ تھا۔ سردار ڈھانچے نے امرو کو محل میں موجود نہ پایا تو زوردار آواز سے چلانے لگا، ارے خبیث کے بچے، ہمارے سامنے آ، ہم افراسیاب کے طرف سے تمہارے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ ارے شیطان کی اولاد، ذرا ہمارے سامنے تو آ، ہم تمہیں مزہ چکھائیں۔ سردار ڈھانچے نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ چھت سے ایک جال ان کے اوپر آ گرا اور وہ سب کے سب بری طرح جال میں پھنس گئے۔ اسی وقت انہیں کسی کا قہقہا سنائی دیا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو امرویار ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تم میرے مقابلے کے لیے آئے ہو، مگر میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ مجھے پکی امید تھی کہ افراسیاب تمہیں ہی میرے مقابلے کے لیے بھیجے گا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ تمہاری ہمارے خلاف سازش تھی؟ سردار ڈھانچے نے غصے میں کہا، اگر تم اسے سازش سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ میری تمہارے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو تو میں تم سب کو رہا کر دوں گا، ورنہ تم سب کے سب ختم کر دیے جاؤ گے۔ امرویار نے کہا، اچھا تو تم ہم سے کام لینا چاہتے ہو، اس لیے تم نے یہ کھیل کھیلا ہم سے؟
اگر ہم تمہارا کام کر دیں گے تو تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ سردار ڈھانچے نے گسیلی آواز میں کہا، ہاں، اور کام یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاتال میں ایک پرانا قلعہ ہے اور اس قلعے میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے جو ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا ہے۔ اگر وہ صندوق مجھے مل جائے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب تم میں سے جو کوئی بھی وہ صندوق لا کر دے گا میں تم سب کو چھوڑ دوں گا، ورنہ سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ چونکہ تم پاتال کی مخلوق ہو اس لیے یہ کام بآسانی کر سکتے ہو۔ بولو منظور ہے؟ ٹھیک ہے، تم مجھے اس جال میں سے نکال دو، میں تمہیں وہ صندوق لا دیتا ہوں۔ سردار ڈھانچے نے نرم لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جال سے باہر تھا۔ جاؤ، اب جا کر پاتال سے وہ صندوق لے آؤ، اگر تم واپس نہ آئے تو تمہارے باقی ساتھیوں کی خیر نہیں۔ امرویار نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ سردار ڈانچا فوراً زمین میں غائب ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ نمودار ہوا، اس نے اپنے سر پر ایک بوسیدہ سا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ امرویار نے وہ صندوق اس کے سر سے اتارا اور اسے کھول کر دیکھا۔ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ امرویار نے صندوق بند کیا اور بولا، جاؤ، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ تم سیدھے اپنے افراسیاب کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ اگر امرویار کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو خود اس کے مقابلے پر آؤ، تب مزہ آئے گا۔ اس کے بعد امرویار نے تمام ڈھانچوں کو جال سے نکال کر آزاد کر دیا۔ وہ تخت پر سوار ہو کر سیدھے افراسیاب کے پاس پہنچے اور اسے امرو کی سازش کے بارے میں اطلاع دی۔ افراسیاب نے جو یہ سنا تو غصے سے اپنا آپ پیٹنا شروع کر دیا اور اپنے وزیر جادوگر کے منہ پر ایک زور کا تماچا رسید کر دیا، جس نے طلسمی ڈھانچوں کو امرو کے مقابلے میں بھیجنے کا مشورہ دیا تھا۔